السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج طلال چودھری نے ایک پریس کانفرنس کی، ایک بڑی گھٹیا پریس کانفرنس کی۔ اس کی تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا انہوں نے کہا۔ اور دوسرا، رپورٹڈلی جو جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں، ریٹائرڈ اس وقت پاکستانی فوج کے سابق سربراہ، انہوں نے ایک نئی ایپیسوڈ ممی ریٹرنز وہ چلانے کی کوشش کی ہے اور ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کا روحانی رشتہ قائم ہے اپنے پرانے ادارے کے ساتھ اور وہ انہی کے بہاف پر کام کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ اور لوگ جو معاملات کو جاننے والے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بس اب مردہ رہ گیا ہے، روح کوئی نہیں ہے، زبردستی روح ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی روحانی رشتہ ان کا کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ پوری تفصیلات آپ کو دیتا ہوں، لیکن پہلے ذرا چلتے ہیں جو طلال چودھری صاحب نے آج کیا۔ انہوں نے آج شہباز شریف صاحب سے ایک ملاقات کی اور اس کے بعد وہ آئے اور ایک پریس کانفرنس کی۔ اس میں انہوں نے عمران خان صاحب پر تنقید کی، توشہ خانہ کے اسکینڈل کی بات کی، لیکن جو گھٹیا حرکت اس میں انہوں نے کی وہ تھی کہ بشریٰ بی بی کے بارے میں گفتگو کی، جو عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں۔ عمران خان صاحب کی اہلیہ ایک گھریلو خاتون ہے، ان کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے، کوئی سیاسی سرگرمیوں سے لینا دینا نہیں ہے۔ ہم انہیں نہیں دیکھتے کہ عمران خان صاحب انہیں جلسوں میں لائے ہوں، انہیں پبلک تقریبات میں لائے ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ان کی کوئی سٹیٹمنٹ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے کبھی ہم نے نہیں سنی، نہ ہی وہ ان معاملات پر ان میں دلچسپی لیتی ہیں۔ ابتدا میں جب عمران خان صاحب کی وزارت عظمیٰ تھی تو کچھ رفاہی کام جہاں پر ہو رہے تھے، جیسے پناہ گاہیں بنائی گئی تھیں یا خواتین کی فلاح و بہبود کے ادارے تھے، تو وہاں پر وہ اپنی دوست کے ہمراہ ضرور گئیں اور دیکھا اور وہاں پر لوگوں کی حوصلہ افزائی بھی کی، اور جو سرکاری وزن اس پلڑے میں، وہ ویلفیئر کے پلڑے میں ڈال سکتی تھیں، انہوں نے ڈالا۔ اس کے علاوہ کوئی ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں۔ لیکن آج طلال چودھری نے جو گفتگو کی، توشہ خانہ کا سکینڈل پہلے گھڑی کا تھا، 5 کروڑ کا تھا، پھر 50 کا ہوا، اب 6 ارب کا آج انہوں نے کر دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں شاید یہ ابھی تو روپوں میں ہے، پھر اربوں ڈالر میں نہ یہ اس کو تبدیل کر دیں۔ لیکن بشریٰ بی بی کے بارے میں جو انہوں نے کہا کہ ادھر تو پہلے تو ہم سمجھتے تھے کہ مرید چور ہے، پھر تو یہ مرشدی چور نہیں نکلی، بہت گھٹیا الفاظ استعمال کیے۔ میں نے یہ الفاظ اس لیے دہرائے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ کس قدر گھٹیا پریس کانفرنس کی، اور سب سے جو اہم بات ہے کہ وہ شہباز شریف سے ملنے کے بعد کی۔ تو پاکستان میں یہ آج ایک پرسیپشن ہے کہ شہباز شریف کے بہاف پر انہوں نے کی پریس کانفرنس طلال چودھری نے، اور دوسری طرف جو پریس کانفرنس ہوئی وہ تھی ملک احمد کی، اور وہ پریس کانفرنس کروائی جنرل قمر جاوید باجوہ نے۔ اس وقت باجوہ اور شہباز شریف کا انٹرسٹ جو ہے وہ ایک لگتا ہے، اور وہ کیا انٹرسٹ ہے؟ انتخابات نہ ہوں، جلدی اگر انتخابات ہوئے تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا۔ لیکن بہت سارے لوگ آج یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر یہ گندی زبان آج جو تلخی انہوں نے طلال چودھری صاحب نے اپنی زبان میں رکھی ہے، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ کہ جو اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں ارلی انتخابات کے لیے، جس میں صدر مملکت ہیں، جس میں کئی وفاقی لیڈران پی ڈی ایم کے، جن میں ایاز صادق صاحب ہیں، اس سے پہلے اسحاق ڈار صاحب تھے، اور بہت سارے لوگ اس میں شریک ہیں، اس پورے پروسیس کو سیبوٹاج کیا جائے۔ اب یہ جو پروسیس ہے یہ اس وقت شروع ہوا سارا گفتگو کا جب جو نئی ملٹری رجیم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پولیٹیکل رہیں گے، اور انہوں نے اپنے آپ کو اس سارے عمل سے دور رکھ کر یہ پیغام دیے، عمران خان صاحب کو یہ پیغام دیا کہ آپ ابھی اسمبلیاں کے پی کے اور پنجاب کی نہ توڑیں، تھوڑا آپ انتظار کر لیں، اور پی ڈی ایم سے یہ کہا کہ آپ مذاکرات کریں الیکشنز کے لیے، کیونکہ ایک ہی دفعہ الیکشنز ہوں اور صورتحال آگے کی طرف بڑھے، کیونکہ آئی ایم ایف نے جو ریویو ہے اس میں ڈیلے کر دیا ہے، جو ڈونرز ہیں وہ پیسے نہیں دے رہے، یونائٹڈ نیشن یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی حالت بہت خراب ہے، پیسہ ان کے پاس نہیں ہے، اور $816 ملین کی کمٹمنٹ تھی، تقریباً $250 صرف ملے ہیں، اور وہ اس لیے اتنے کم پیسے ملے ہیں کہ پاکستانی حکومت کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، کوئی ان پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں یہ مذاکرات ہو رہے تھے،
ہو رہے ہیں، اور اس میں جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ بالکل بڑی سختی سے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی کسی کے ساتھ نہیں جائے گی، کوئی ان کا رول نہیں ہوگا. تو یہ بیچ میں اس کو تحریک انصاف کے لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا. لیکن بہت سارے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر شریف خاندان جو پتھر مارنے کی کوشش کر رہا ہے یہ ان کے لیے بہت خطرناک ہوگا، اس لیے کہ اگر بات یہ کھل گئی اور پی ٹی آئی نے آگے سے جواب دیا تو پھر یہ بات بہت بڑھ جائے گی، اور پھر کسی خاندان کی خواتین جو ہیں وہ محفوظ نہیں رہ سکیں گی، بھلے وہ مریم اورنگزیب ہوں، بھلے وہ پھر شہباز صاحب کے معاملات ہوں، بھلے وہ نواز شریف صاحب کی صاحبزادی یا ان کے بچے ہوں. جہاں جہاں جو جس طریقے سے ہوا ہے، اگر وہ اس طریقے سے بیان ہونا شروع ہوا تو پھر وہ بہت ہی ایک بری چیز ہے، بڑا ایک گند ہے. اس کو اس طرح سے مت چلائیں، اس کو روکیں، کیونکہ پاکستان کی سیاست میں آلریڈی بہت کشیدگی ہے. پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں ابھی مرہم رکھنے کی ضرورت ہے زخموں پر. تو اس لیے یہ جو سارا معاملہ ہے یہ اس نے ایک بڑی ایسی شکل اختیار کی ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. بہرحال باجوہ صاحب کا میں نے آپ سے کہا کہ ممی ریٹرنز، وہ ابھی بھی بہت سارے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور رپورٹڈلی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ادارے کی پشت پناہی حاصل ہے، جو سارا جو سیٹ اپ ہے وہ ان کے ساتھ ہے، اور وہ جو بات کر رہے ہیں وہ ان کے بیہاف پہ بات کر رہے ہیں. لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جس روحانی رشتے یا روح کی بات کر رہے ہیں وہ نہیں ہے، اور یہ صرف ایک مردار ہے، مردہ جسم ہے. اس کی باتوں پر کسی طرح سے بھی یقین نہ کریں، کیونکہ یہ جو گفتگو کر رہے ہیں یہ کو اپنی گیم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تھوڑا عرصہ لگے گا ان کو یہ سمجھنے میں کہ اب یہ ریٹائر ہو چکے ہیں. اور جو ریٹائرڈ بندہ ہو جاتا ہے وہ، آپ نے ایک ورڈ سنا ہوگا، شو کا سانپ ہوتا ہے، بڑی شو کرتا ہے، پھنکارتا ہے، لیکن اس کے اندر زہر نہیں ہوتا، اور وہ چوہا کھانے والا سانپ ہوتا ہے. تو ابھی یہ جو باجوہ صاحب جو کر رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور لوگ ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. دوسری جانب ویڈیو ایک سرفیس ہوئی ہے چکوال میں، جنرل ریٹائرڈ فیض اس میں موجود ہیں، لوگوں کی ایک اچھی خاصی تعداد موجود ہے، اور وہ ان سے کہہ رہی ہے کہ جناب آپ سیاست میں حصہ لیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان کی سیاست میں وہ کام کریں جو آپ فوج میں جس طرح سے کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہ مقام دے گا جس میں آپ پاکستان کی قوم کی تقدیر بدل دیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ جو ریٹائرڈ بندہ ہو وہ 2 سال تک سیاسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے سکتا، لیکن پاکستان کے آئین میں اس بات کی گنجائش ہے کہ اگر صدر مملکت اس 2 سالہ مدت کو ختم کرنا چاہیں تو وہ مدت ختم ہو سکتی ہے. تو اس کا مطلب ہے اگر صدر عارف علوی رعایت یہ دینا چاہیں جنرل فیض کو تو وہ دے سکتے ہیں، اور پھر جنرل فیض اپنی مرضی کی سیاسی جماعت میں آ کر پورا ایک سیاسی کردار ادا کر سکتے ہیں. اور یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی پسندیدہ سیاسی جماعت کون سی ہوگی. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، انشاءاللہ جلد پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.